السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے محمد بلال۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سر ساحل ادیم کے بارے میں بات کریں گے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ یوتھ کلب نے میری زندگی کیسے چینج کی اور میرے جیسے ہزاروں لوگوں کی کیسی زندگیوں کو تبدیل کر رہی ہے یوتھ کلب، جس کے اندر راجہ ضیاء الحق اور محمد علی، طٰہٰ ابن جلیل اور ان جیسے اور اسکالرز جو ہیں نمایاں ایک کارکردگی رکھتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ سر ساحل ادیم نے میری سوچ کو اور میرے جیسے ہزاروں نوجوانوں کی سوچ کو تبدیل کیا ہے اور تبدیل کر رہے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، اور میں آپ کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو فالو کریں۔ بڑے تو آپ نے ہونا ہے، زندگی نے آپ کو بڑے کر دینا ہے، آپ کی شادی بھی ہو جانی ہے، بچے بھی ہو جانے ہیں، کمانا بھی شروع کر دینا ہے، تو یہ مقصد تو نہ ہوا۔ مقصد تو وہ ہوتا ہے کہ جو انسان خود سے کریٹ کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ہمیں جو مشن دیے تھے، اگر ہم ان مشن کی پیروی کرتے ہیں، اس مشن کے اوپر ہم چلتے ہیں، اس مشن کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ پائیں۔ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ انسان کا جو ارتقاء ہے وہ ایک ذرے سے ہوا ہے، بلکہ اس پوری کائنات کا ارتقاء ایک ذرے سے ہوا ہے۔ یہ ہوا، چرند پرند، آگ، ہوا، پانی، جو کچھ بھی کائنات میں ہے، ان سب کا ارتقاء ایک ذرے سے ہوا ہے۔ اگر یہ ذرہ نہ ہوتا یہ تمام چیزیں بھی نہ ہوتی۔ انسان جو ہے ایک حد ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق یا اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اعزاز نہیں بخشا، اشرف المخلوقات ہی کہہ ڈالا ہمیں۔ تو اگر ہم ابھی بھی اس چیز کو نہ سمجھ پائیں کہ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں کہا ہے، ساری زندگیاں شادیاں اٹینڈ کر لیں، ساری زندگی جو ہے لوگوں کو خوش کر لیا، ساری زندگی جو ہے کما لیا، اور بس یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تو اگر پرپز کو سمجھنا نا، مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، تو پھر سر ساحل ادیم کو فالو کریں۔ اور میں یہ باتیں فین ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کا فین ہوں تو اس وجہ سے میں باتیں کہہ رہا ہوں، نہیں، میں باتیں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ فین کے مستحق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اس پوری کائنات میں فین صرف اللہ کے نبی کا ہی انسان ہو سکتا ہے، ایک مسلمان۔ ان کے بعد جو ہے صحابہ کرام کا انسان فین ہو سکتا ہے، ان کے بعد جو ہے اولیاء کرام کا فین ہو سکتا ہے۔ تو فین تو ایک الگ کیٹیگری ہے نا، دماغ کی جو کیمسٹری ہے نا وہ 90 کے اینگل سے چینج ہو جاتی ہے انسان کی، کہ میں تو سمجھتا ہی کچھ اور رہا، بٹ یہ تو کچھ اور ہی زندگی کا مقصد نکلا۔ تو سائنس کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی کو اگر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے نا تو پھر ان کو فالو کریں۔ میں 2021 میں نے ان کو سننا شروع کیا تھا، ان کا اچانک میرے سامنے سیشن آیا اور میں نے ان کو سٹارٹ کیا سننا، تو میں ابھی بھی ریگولر ان کو سنتا ہوں۔ تو بہت ساری زندگی کے اندر چینج آیا، اور کچھ لوگوں کے سامنے اگر میں کچھ باتیں رکھتا ہوں تو وہ آگے سے برداشت نہیں ان سے ہوتی، کیونکہ ان کے مطابق تو زندگی ذرے سے پیدا ہوئی ہے، چلتی آ رہی ہے، بس چلنے دو، تم رکاوٹ نہ بنو۔ لیکن رکاوٹ بننا پڑے گا اگر آپ نے اللہ کی عدالت میں کل قیامت والے دن سرخرو ہونا ہے، تو رکاوٹ بننا پڑے گا، اس سسٹم کے خلاف اٹھنا پڑے گا، اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرنی پڑے گی۔ یہ کنسیپٹ ختم کرنا پڑے گا کہ اگر میں اسلام کے مطابق زندگی گزاروں گا تو میں تو گیا، میں تو بس ختم اگر میں اسلام کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یہ کنسیپٹ ختم کرنا پڑے گا۔ ہر گھر میں ایک نوجوان کو کھڑا ہونا پڑے گا، تو پھر یہ سسٹم چینج ہوگا۔